السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا آغا اور آپ دیکھیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، کراچی کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ یہ ایک لوکل پولیٹیکل ایشو نہیں بلکہ نیشنل لیول کا ایک ایشو بن کے رہ گیا، کیونکہ جس طرح کراچی میں تباہی ہوئی ہے بارشوں کے بعد، جو ہم نے تباہی دیکھی، کچرا دیکھا سڑکوں کے اوپر، روڈز جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، پانی جو ہے ہفتوں جو ہے کھڑا رہا اور بہت زیادہ تباہی ہوئی کراچی میں۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس یہ رہا کہ صرف اور صرف کراچی کی تباہی کو دکھایا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر، حالانکہ جرنلسٹ جو ہیں پورے ملک کی کوریج دکھا رہے تھے۔ ٹیکنیکلی کراچی میں بہت زیادہ بارش ہوئی، فریکوینٹلی ہوتی رہی، اور جو ڈیزاسٹر تھا اس کو مینج کرنے کی کیپیسٹی نہیں تھی پریونشن لیول کے اوپر۔ ان دی اینڈ این ڈی ایم اے کو انٹروین ہونا پڑا، یعنی کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو، اور وفاقی ڈائریکشنز کے اوپر ایف ڈبلیو او اور این ڈی ایم اے نے اپنا کام کیا۔ اس کے بعد ریبٹل اب بھی یہی آتا رہا کہ 90% جو ہے سندھ حکومت نے پانی نکالا ہے، اور اس تمام سچویشن کے اوپر جو ہے عوام بھی ڈیبیٹ کرتی دکھائی دی۔ اس سچویشن کو کیش کرتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون، جن کی طرف سے کافی عرصے سے خاموشی تھی، اب شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کراچی کا دورہ کیا ہے۔ نہ صرف کراچی کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے صرف یہ گریونس ظاہر کیا ہے کہ کراچی کی سچویشن اچھی نہیں ہے، میں اس لیے کراچی کو وزٹ کرنے کے لیے آیا ہوں، بلکہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک پولیٹیکل موو بھی ہے اس میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون اپنی اوور آل ایکٹیویٹیز کو تو جو ہے دکھا رہی ہے سامنے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اے پی سی ہے اس کی بھی پلاننگ ہو رہی ہے۔ اے پی سی ہونے جائے گی، اور اے پی سی میں سارا کیا پرٹیکولرلی ایجنڈا ہے، کیا پوائنٹس ہے، اس کی تو ابھی بھی کلیئرٹی نہیں ہوئی، کیونکہ کل میٹنگ ہوگی پرابلی جس میں اے پی سی کی ڈائریکشنز ہوں گی، اے پی سی پر بات ہوگی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے لگ بھگ 2 سال میں اے پی سی کی بار بار بات کی گئی، اور اے پی سی کے اوپر سب سے زیادہ فوکس مولانا فضل الرحمان صاحب کا رہا۔ اس کے بعد ایسا دکھائی دیا کہ جو 2 باقی جماعتیں ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں مولانا صاحب کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اب ایک بار پھر اے پی سی کی بات ہو رہی ہے، کن ایشوز کے اوپر بات ہوگی؟ پیپلز پارٹی کا پرٹیکولرلی فوکس یہ رہا، ان کے ریپرزینٹیٹیوز نے یہ کہا کہ کراچی کے حوالے سے کوئی بھی پارلیمان میں امینڈمنٹس جو ہیں وہ برداشت نہیں ہوں گی پارلیمانی اصول یا سسٹم کے حوالے سے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی سیٹسفائیڈ ہے کراچی کے حالت سے؟ کیا ایک اور کوشچن یہ اٹھتا ہے کہ جو سارا جس طریقے کی یہ سسٹم چل رہا ہے اس وقت، کیا ان کو نہیں لگتا کہ اس میں چینجز کی ضرورت ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون نے ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے بھی بہت بات کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے وہ جب پاکستان میں پریویسلی رہا ہے، چاہے یحییٰ خان کا دور ہو، چاہے جنرل پرویز مشرف صاحب کا دور ہو، وہ ایک فیلئر ہمیشہ سے رہا ہے۔ تو انہوں نے 1 یونٹ کو پریفر کرنے کی بات نہیں کی ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، آخر کیوں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے حوالے سے بات کی گئی، کیوں یہ تمام تر ایشوز کے اوپر بات ہوئی۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر مسرور سیال صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اختر ارائیں صاحب، اینالسٹ ہیں، اور ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے اقبال سان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ تینوں مہمانوں کا پروگرام میں جو ہے بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ہمیں پرابلی اقبال سان صاحب بھی جوائن کریں، اور سر میں آپ سے اسٹارٹ کروں گی، اور میں آپ سے جاننا چاہوں گی اس کے اوپر کہ یہ جو کراچی کا ایک ایشو ہے، ایک نیشنل لیول کا ایشو جو بن گیا ہے کراچی کا، پی ایم ایل این کا یہ سٹانس ہے کہ کیونکہ وفاق نے کچھ پرفارم نہیں کیا، اس لیے یہ وقت آ گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی آ گئے ہیں اور ساری اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت مہربانی الوینا۔ حالیہ بارشوں میں کراچی کی جو حالت ہوئی ہے وہ دیکھ کے ایک انسانی المیہ کریٹ ہوا ہے۔ کراچی کے لوگوں کے ساتھ ہم تو فزیکلی اپنے حلقوں میں، اپنے علاقوں میں جا کے لوگوں کی کنڈیشن دیکھی ہے، ان کے تباہی کے منظر دیکھے ہیں، ان کی ہیلپ کی ہے، تو ہر جو ڈیزاسٹر تھا اس سے ہمیں بہت ہی ہمارا دل جو ہے نا وہ رنجیدہ ہوا ہے۔ کراچی میں جو حالات ہوئے یہ حالات پوری سندھ کے اندر ہیں، سندھ کے دوسرے شہروں میں بھی بارشوں کی وجہ سے وزیر اعلیٰ کا شہر جوہی، دادو، یہ ایریا بھی، سانگڑ، بدین، ٹھٹو، یہ سارے پانی کے اندر تھے، مگر وہاں سے کوئی ایسی اسٹرانگ آواز، کوئی طاقت والی آواز ابھرتی نہیں ہے۔ اور کراچی میں تقریباً ساری آپ کی میڈیا بھی، تمام تر جو ہے نا دنیا کی نظریں اور تمام تر سیاسی پارٹیوں کے جو ہے نا وہ اسٹے کراچی کے اندر ہیں۔ خود پیپلز پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں حکومت میں، ابھی 12 سال سے پیپلز پارٹی ہے، مگر ان کے سارے مفادات، ان کی رہائش، ان کا کاروبار، ان کے بچوں کی تعلیم پڑھائی سارے کراچی سے منسوب ہیں۔ مگر کراچی کی جو حالت دیکھنے میں آئی وہ بہت دکھ بھری حالت تھی، لوگوں کی حالت، لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ تھوڑا سا اگر مینیج کیا جاتا، اس کو مینٹین کیا جاتا، سسٹمائز کیا جاتا،
چلیں یہی بارشیں ہونی تھیں, لوگوں کو آگاہ کیا جاتا اور کچھ بھی نہ کرتے, لوگوں کو صرف آگاہ کیا جاتا کہ یہاں سے پانی ریلا گزرنے والا ہے, یہاں سے یہ جو کہ بینک پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر مسرور سہیل صاحب, سب سے پہلی رسپانسبلٹی کسی بھی ڈیزاسٹر کی صورت میں پروونس کی ہوتی ہے یا وفاق کی ہوتی ہے, یہ بتا دیجیے. اس میں بعد میں آتا ہوں. میں پہلے آپ کو بتاؤں, دیکھیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے حکومتیں آتی ہیں, کراچی کی بجٹ اربوں روپے ان کو ملی ہیں, سٹی گورنمنٹ کہہ رہی کہ ہمیں کچھ نہیں ملا, ان کی بھی ابھی آڈٹ ہوگی, وہ بھی پتہ چل جائے گا. سندھ گورنمنٹ, ان کو بھی اربوں روپے کراچی کی مد میں ملے ہیں. کراچی کی یہ اپ گریڈیشن تو کچھ ہوئی نہیں, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ صرف کراچی کی جو نیچرل فلوز تھے, جو نالے پہلے بنے ہوئے تھے, جو پوزیشن تھی اس کو مینٹین کرتے, یہ پوزیشن نہیں آتی. آپ لوگوں اس کی ذمہ داری وفاق حکومت کیسے ہے؟ وفاق حکومت 2 سال ہوئے ہیں, یہ تو 40 سال سے پرانا, یہ 12 سال میں یہ قبضے ہوئے ہیں. یہ اگر نیچرل ایک نالے جو بنائے گئے ہیں, وہ نالے جب نیرو ہوتے ہیں, وہ تنگ ہوتے ہیں, کس طرح ہوئے ہیں؟ ان پہ لوگوں کو آگے بٹھایا گیا, ان میں انکروچمنٹ کی گئی. جب انکروچمنٹ ہو رہی تھی تو کہاں تھی سٹی گورنمنٹ, کہاں تھی سندھ گورنمنٹ؟ ان کے لوگوں نے, ان کے ڈی سیز نے, ان کی پولیس نے, ان کے ورکرز نے, ان کے آفیشلز نے ان لوگوں کو آباد کیا ہے, لا کے پیسے دے دے کے بٹھایا ہے. فرام ہیئر مجھے ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد میں آپ سے اس سوال پر آؤں گی کہ پہلی رسپانسبلٹی کس کی ہوتی ہے کسی بھی صوبے میں ڈیزاسٹر کی صورت میں, کیا پروونس کی یا پھر جو ہے وفاق کی؟ ساتھ ہی ساتھ میں اس پر بھی آؤں گی کہ آخر سندھ اپوزیشن جماعتیں آپ کو کتنی متحرک اس وقت, کتنی متحد دکھ رہی ہیں؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد سلسلہ انسائیڈ نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل میں سوال چھوڑ کر گئی تھی ڈاکٹر سہیل صاحب کے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس پر کیا موقف ہے؟ کراچی میں جو تباہی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا سندھ حکومت ہے, کیا لوکل گورنمنٹ ہے, یا اس میں جو ہے وفاق کا بھی پارٹ ہونا چاہیے تھا؟ کیونکہ اپوزیشن کا سوال تو یہ ہے کہ جبکہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں آئی ہے وفاق کی طرف سے, اسی لیے شہباز شریف صاحب آج کراچی آئے ہیں. جی سر. جی, اس میں ٹوٹلی سندھ گورنمنٹ کی نااہلی ہے. کراچی ان کی بے حسی کی تصویر بن کے رہ گیا ہے. اقتدار کے حساب سے, حکومت کے حساب سے اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ یہ سندھ حکومت کی کراچی کی حالیہ بارشوں میں جو ان کی کارکردگی تھی وہ ظاہر ہو چکی ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی نے وفاق کو مینڈیٹ دیا ہے, وہ مینڈیٹ نیشنل اسمبلی میں بھی ہے. نیشنل اسمبلی کے جو ہمارے ممبر ہیں, کراچی کے لیے ان کو بجٹ ملا, ان کے کاموں کی الگ سے ایک فہرست ہے. ڈائریکٹلی وفاق کراچی کے اندر یا سندھ کے دوسروں شہروں کے اندر ڈائریکٹ وہ کسی بھی طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتا. اگر کرنا چاہ رہا ہے تو سندھ حکومت پیپلز پارٹی خطرے میں پڑ جاتی ہے, سندھ خطرے میں پڑ جاتی ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ کراچی کو سندھ سے شاید الگ کیا جا رہا ہے. وہ اس نعرے کے تحت NDMA نے, خان صاحب نے محسوس کیا, اس نے NDMA کو بھیجا. اگلے سال بھی علی زیدی صاحب FWO نے مل کے کراچی کی بارشوں کو مینٹین کیا. ابھی بھی جو آپ کراچی کی صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ وفاق کی انٹرفیئرنس سے جو ہے نا وہ ہوئی ہے. ڈائریکٹلی وفاق انٹرفیئر نہیں کر سکتا. کراچی کے مینڈیٹ کو دیکھتے ہوئے خان صاحب نے یہ محسوس کیا, اپنی ٹیمیں اتاری, ان کے سارے MNA, ہمارے MPA, ہماری پوری تنظیم کراچی کے اندر لوگوں کے حلقوں میں, علاقوں میں, روڈوں میں, رستوں میں پانی نکالا ہے, لوگوں کو جو نا مینٹین کیا ہے, مدد کی ہے, راشن پہنچایا ہے, پکے پکایا کھانا پہنچایا ہے. وہاں تو ایسی کنڈیشن تھی کہ لوگ کھانے سے, میں جس حلقے میں جا رہا تھا 3 دن تک وہاں پہ نہ کوئی فلاحی تنظیم پہنچ سکی تھی, نہ گورنمنٹ, نہ DC, نہ کچھ. لوگ اپنے جو نا بچے لے کے باہر کوئی کمیونٹی سینٹر میں, کوئی اسکول میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ان کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے. ان کے بچے جو نا کھانے کے لیے پریشان تھے. تو ہم لوگوں نے تو پہلے کہا کہ یہ بھوک سے تو نہ مریں. بارش نے تو ان کو جو اربوں کروڑوں روپے کا نقصان دیا ہے, ان کا جو یہ نقصان ہوا ہے, بھوک سے تو ہم ان کو نہ مرنے دیں. ہم نے وہاں تک لوگوں تک کہیں, اور سندھ حکومت کچھ بھی نہیں ہے. سعید غنی صاحب شارع فیصل پہ کھڑے ہو کے وہاں کی ایک تصویر نکال کے وہ بھیج دیتے کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہاں لوگ تباہ ہو گئے ہیں, تباہ حال ہو گئے ہیں. ان کے لیے ابھی تک سندھ گورنمنٹ نے کوئی ایسی اناؤنسمنٹ نہیں کی ہے, ان کو کوئی ایسا جو ہے نا ریلیف نہیں ملا. صرف اناؤنسمنٹ ہوئی, آفت زدہ قرار دیا گیا ہے. آفت زدہ قرار دینے سے کیا وہ بچ جائیں گے جو مر گئے ہیں, جو بلک رہے ہیں, رو رہے ہیں, جن کی لاشیں نہیں مل رہی؟ ٹھیک ہے. اختر رائی صاحب, شہباز شریف صاحب کراچی آئے ہیں, احسن اقبال صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ. پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ کافی ٹائم سے ان ایکٹیو دکھائی دے رہا تھا, اب آل آف اے سڈن ایکٹیو ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ APC کی بھی بات ہو رہی ہے. زرداری صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ کتنا پریشر کریٹ کر پائے گی حکومت کے اوپر, وفاقی حکومت کے اوپر؟ دیکھیے, اس دفعہ یہ لگ رہا ہے کہ ٹرائی کر رہے ہیں یہ لوگ کہ APC کامیاب ہو.
اور رہبر کمیٹی کی جو کل میٹنگ ہونے والی ہے اس کے بعد ہی ہمیں صحیح اندازہ ہو پائے گا کہ کیا اس دفعہ اے پی سی کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی. لاسٹ ٹائم والا سچویشن دیکھیں ابھی لاسٹ 2 times اگر ہم دیکھیں تو اے پی سی تو دیٹ نیور ہیپن نا, اور وہ جو گراؤنڈس تھے یا پوائنٹس ان کے اوپر اگر ہم بات کریں کسی بھی جماعت کے پاس تو وہ پوائنٹس نہیں تھے کہ کس پوائنٹ کے, وہ اوور آل بس یہ بات کرتے تھے کہ انفلیشن ہو گیا ہے, اکانومی اسٹیبلائز نہیں ہو رہی ہے, مسائل ہیں, لیکن کوئی پراپر ایجنڈا موجود نہیں تھا. آپ کو کیا لگتا ہے جو رہبر کمیٹی میں اب جو کل میٹنگ ہوگی اس کے بعد اے پی سی کے پاس کیا کوئی پراپر ایجنڈا موجود ہوگا؟ بالکل ایجنڈا تو ہے. دیکھیں اس بار وہ خود بھی بہت پریپیئر ہیں کہ اس بار اے پی سی کو کامیاب کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ لاسٹ ٹائم اگر پہلے کامیاب نہیں ہو سکی تو ابھی بھی کامیاب نہیں ہوگی, یہ کہنا قبل از وقت ہوگا. تو ان کا حق ہے, آل پارٹی کانفرنس ان کا حق ہے اور کرنے دیجئے, اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بات کہنا کہ ایجنڈا ہے کہ ان کو این آر او مل جائے, یہ ایجنڈا ہے, دیکھیں ضروری نہیں ہے. دیکھیں آپ دیکھیں ہر بات پہ ہر پوائنٹ پہ سیاست مت کیجئے, ہر بات پہ سندھ کو جو ہے بلیم مت دیجئے. کیا سندھ جو ہے وہ نہیں, پی ٹی آئی کا کیا سوتیلا بچہ ہے سندھ, ٹھیک ہے. اگر لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, آپ نے بیچ میں انٹرپٹ کیا, معذرت کے ساتھ مجھے بھی جواب دینے دیجئے. میں بہت نیوٹرل بات کر رہا ہوں, میں نہ پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں نہ پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں, مگر آپ نے پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں, صرف 2 صوبے آپ کے ہیں کیا؟ ابھی کے پی کے اندر اس وقت بارشیں ہو رہی ہیں, ہم دیکھیں گے وہاں کیا کرتے ہیں آپ. پی ایم صاحب یہاں آ رہے تھے, مجھے ایک پوائنٹ بتانے دیجیے گا, کتنے دن ہو گئے پی ایم صاحب آتے آتے یہاں پر؟ پرائم منسٹر صاحب کو آنا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اختر الرحیم صاحب اس پرٹیکولر سچویشن میں جو شہباز شریف کا یہاں کراچی آنا ہوا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ پی ایم ایل این کے لیے سیلف کتنا فائدہ مند ہوگا, اور کیا یہ کراچی کے معاملات کے اوپر کچھ بہتری ہو پائے گی اس پر؟ دیکھیے ہمیں تو سیاست نہیں پتا, ہمیں تو تجزیہ پتا ہے, ہم تو ریئلٹی دیکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں, اور ان عوام کی بات کرتے ہیں جو عوام بیچارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کی طرف دیکھتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ کون سا مہرہ یہ کھیل رہے ہیں. اگر پی ایم صاحب پہلے آ جاتے, شہباز شریف صاحب بعد میں آتے, تو اگر وہ یہاں کے لوگوں کے دل جیت سکتے تھے, اگر 2 دن آ کے کچھ کام ان کے سامنے اپنے سامنے کرواتے اور رپورٹ لیتے اور دیکھتے, ٹھیک ہے. آپ این ڈی ایم اے نے جو بھی نیشنل ڈیزاسٹر جو ہے اتھارٹی ہے, مینجمنٹ اتھارٹی ہے, جو اس نے کام کیا اس کو دیکھتے, اس کو دوبارہ انسٹرکشن دیتے, اور اسی طرح سے جو وفاق نے انسٹرکشنز این ڈی ایم اور ایف ڈبلیو کی دی تھی نا, اور کورٹ پروسیڈنگز نے بھی اس کو ریگولیٹ کیا کہ یس دس از گوئنگ ٹو ہیپن. ان کو کام کرنا چاہیے تھا, جو اصل میں لوکل مسائل ہیں نا ان کو دیکھنا چاہیے. نہیں, وفاق کیسے دیکھ سکتی ہے, انہوں نے ڈائریکشن ڈیزاسٹر کی دے دی, ایف ڈبلیو کا دے دیا. آپ تو اس وقت لوکل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ نے کرنا ہے نا کام. وفاق گورنر راج کی بات کر سکتی ہے, اس کو فیڈرل کے زیر انتظام لانے کی بات کر سکتی ہے, یہاں سے اتنی ساری سیٹیں لے سکتی ہے, تو یہاں ڈیلیور کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر یہاں کرے گی, وہ خود کہہ رہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل خود کہہ رہی ہے کہ ہم پارلیمانی سسٹم کے اگینسٹ نہیں دے جانے دیں گے آپ کو. اگر ووٹ انہوں نے غلطی سے کسی کو اور کو بھی دے دیا ہے, اگر پیپلز پارٹی کے بھی زیادہ لوگوں کو ووٹ مل گیا ہے, تو وہ یہ چاہتی ہے شاید کہ اور بیڑا غرق ہو جائے. یہ سیاست کب تک کھیلے گی؟ اختر الرحیم صاحب, اس وقت پرٹیکولر پوائنٹ یہ ہے کہ صرف باتیں ہو رہی ہیں, چاہے گورنر راج کی ہو, پریزیڈنشل آرڈر کی ہو, یا پھر وفاق کے آرٹیکل 149 کی امپوزیشن کی ہو, یا پھر اوور آل 1 یونٹ کی بات ہو. باتوں کو ہم اس وقت سیپریٹ رکھ دیتے ہیں. لیکن میرا سوال آپ سے اس وقت یہ ہے پرٹیکولرلی, ایک طرف تو دونوں جماعتیں, اپوزیشن جماعتیں اختلاف کر رہی ہیں, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم غیر پارلیمانی سسٹم جو ہے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو کیا مطلب, کیا ان کو خوف ہے کہ کراچی کے لیے نیا سسٹم انٹروڈیوس کیا جائے گا اور وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے؟ کیا وہ خوش ہیں کراچی کے سسٹم سے؟ اگر ایک ڈیزاسٹر کراچی میں یا سندھ کے اندر آتا ہے, تو کیا اس کے لیے پہلے وفاق کے زیر انتظام آنا ضروری ہے صوبے کو یا اس شہر کو؟ کیا اس کی مدد نہیں کر سکتے؟ یہ کیا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ تو یہ بات میں یہ ڈیزاسٹر کی بات نہیں ہے نا, کراچی کا ایک سسٹم ہونا چاہیے, سسٹم ہونا چاہیے, وہ بات کی بات ہے, وہ لانگ ٹرم پلان ہے. شارٹ ٹرم پلان کیا تھا, کتنی جلدی وفاق نے آ کے یہاں پر کام کیا, کتنی جلدی انہوں نے فنڈز دیے ایمرجنسی میں. این ڈی ایم اے کتنا ایکٹیو, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے. اگر وہ کرتے تو خود دیکھیں, ووٹر آج کا ووٹر باشعور ہے, یہ میں بتا دوں.
اگر اس دفعہ مینڈیٹ ملا ہے پی ٹی آئی کو یا اس دفعہ مینڈیٹ زیادہ ملا ہے پیپلز پارٹی کو, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ تمام سیٹیں آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے بک ہو گئی. ٹھیک ہے. اقبال سان صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس کیا ہے؟ شہباز شریف صاحب سے ملاقات, زرداری صاحب کی اے پی سی کے اوپر بات چیت, ساتھ ہی ساتھ جو لیڈرز کی کچھ گفتگو ہوئی اس میں یہ ہے کہ ہم غیر پارلیمانی سسٹم کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ کیا اس طرف اشارہ ہے کہ اگر کراچی کے لیے ایک نیا جو ہے ایک سسٹم انٹروڈیوس کیا جاتا ہے, یو گائز آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اٹ, فار انسٹنس اف اٹ از ان دی بیٹرمنٹ آف کراچی, کیا اس طرف ہے یا کوئی اور انسیکیورٹی ہے, کیا معاملہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. البینہ, زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کی جو ملاقات ہے یقینی طور پر سیاسی رہنما, سیاسی لیڈران آپس میں ملتے ہیں, اور اسپیشلی جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اپوزیشن کی جماعتیں آپس میں رابطے میں ہوتی ہیں, جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو اقتدار کی جماعتیں آپس میں کوارڈینیشن میں رہتی ہیں, تو یہ ایک پولیٹکس کا پارٹ ہے. اور ظاہر ہے یقینی طور پر کوئی نہ کوئی حکمت عملی بڑوں کے درمیان جو ہے وہ طے پانے کے لیے اس کی تیاری ہو رہی ہے. اے پی سی کا بھی ذکر ہو رہا ہے, مولانا صاحب بھی انوالوڈ ہیں چیزوں میں, زرداری صاحب بھی انوالوڈ ہیں, آصف صاحب, شہباز شریف صاحب بھی آج کراچی آئے ہیں, تو یقینی طور پر کوئی سیاسی موو ہونے جا رہی ہے, اس لیے آئے ہیں. اقبال صاحب, آپ نے ہورڈنگز دیکھی ہوں گی کراچی میں, کافی سارے ایریاز میں جو سلوگن بتا رہے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کے زخموں پہ نمک جو ہے جو مرہم پٹی کرنے کے لیے جو ہے وہ شہباز شریف آ رہے ہیں, زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے نہیں, میں یہ بولنے لگی تھی. خیر, تو اس سچویشن پہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ زخموں پہ مرہم پٹی کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ہمارا شہباز آ رہا ہے, اس قسم کے سلوگنز, کیا پی ایم ایل این کی کیا آخر ان کے پاس کیا اتھارٹی ایسی ہے کہ وہ کچھ پرٹیکولر کر سکتے ہیں؟ کیا وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں, یہ کون سے پولیٹیکل گیم کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں, اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اگر کسی پاکستان کے کسی شہر میں جاتا ہے اور اس پارٹی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہے وہ اس طرح کے سلوگن جو ہے مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, پولیٹکس ہے, ان کا اپنا نعرہ ہوگا, وہ کس انداز میں اس نعرے کو لے کر آتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اس شہر کو لے کے ہماری وفاقی حکومت جو ہے, وزیر اعظم کراچی کا نعرہ لگا کر کدھر غائب ہو گئے. صدر پاکستان کراچی سے کہیں وہ کشتیاں نظر نہیں آئیں جو نظر آتی تھی کبھی. گورنر سندھ کراچی سے کہاں نظر آتے ہیں, کہیں نظر نہیں آتے. سب سے بڑا مینڈیٹ اس شہر میں دیا گیا یا لیا گیا یا مل گیا, ہم تو پاکستان پیپلز پارٹی کا تو موقف واضح ہے کہ 2018 کا الیکشن بالکل کلیئر ہے, انجینئر تھا. پیپلز پارٹی ہمیشہ سے یہ کہتی ہے, کوئی بات نہیں, چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں. میرے بھائی نے سیال صاحب نے کہا علی زیدی صاحب آئے تھے پچھلے سال, بالکل آئے تھے, اللہ کے فضل سے وہ آئے تھے, وہ کراچی میں رہتے ہیں, ان کو آنا بھی چاہیے تھا, اور ان کا حلقہ بھی تھا ادھر, دوبارہ حلقے میں کبھی نظر نہیں آتے, اور میں ان کے حلقے میں ہی رہتا ہوں. دیکھیں, علی زیدی صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا جی میں نالے صاف کروں گا. لینڈ فل سائٹ سے پہ جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق 11,000 ٹن جو ہے وہ گاربیج جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ لینڈ فل سائٹ پہ بھیجا. ریکارڈ کا حصہ ہی ہے, فگرز ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے 1.5 لاکھ کا دعویٰ کیا. باقی جو انہوں نے تھا وہ لینڈ فل سائٹ پہ نہیں پہنچایا, کراچی کی فٹ پاتھوں پر اور سڑکوں پر گندگی پھیلا کر وہ چل دیے. چلے جی این ڈی اے میں کون ہے؟ این ڈی اے میں پاکستان کا حصہ ہے. اگر میں یہ کہوں کہ کراچی میں جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے بارشوں کے بعد, تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو کراچی میں اتنی بڑی تعداد میں کبھی بارشیں ہوئی نہیں, یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. اتنی بارشیں ہوئی, پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر میں کہوں کہ بری ذمہ ہے تو نہیں ہے, ذمہ داری ہے ان کی. میں کہوں کہ ایم کیو ایم بری ذمہ ہے تو بھی نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی کے دوست یہ کہتے ہیں جناب سارا سندھ گورنمنٹ کا قصور ہے, تو پی ٹی آئی کی حکومت بھی بری ذمہ نہیں ہے. اقبال صاحب, یہاں پہ یہ سوال ہے کہ جو گریونسز ہیں آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے, دونوں کے, پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر پارلیمانی سسٹم یا نیا پارلیمانی سسٹم یا پارلیمانی سسٹم کو چھیڑنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو کیا یہ انسیکیورٹی ہے یا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بس یہ جو چل رہا ہے اس کو ایسے ہی چلنے دیں؟ کیا ہے مفروضوں پر مبنی جب چیزیں ہوتی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے, یا پی ٹی آئی کا کوئی وزیر آ کے کوئی شوشہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے, تو اس قسم کی جو ہے پرسپشن بن جاتی ہے. دیکھیں آپ غور کیجئے گا, تو ایک اگر کراچی کے لیے ایک نیا حل لایا جاتا ہے, 1 یونٹ سسٹم آپ لوگ کو کیوں پسند نہیں ہے؟ آپ لوگ کو مل جائے پورا کراچی, پورا سندھ ایک یونٹ ہو جائے, یا پھر پورا ایم کیو ایم کے ہاتھ میں ہو, وہ جو کہ پریکٹیکلی ہو نہیں سکتا, تو پورا اگر آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے, پورا 1 یونٹ ہو جاتا ہے, تو واٹس the problem in that؟ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی اس کو رول کرتی ہے, 1 یونٹ ہو جاتا
जाता है, देखिए, क्योंकि हम अगर कुछ साल पहले डेकेड्स अगो इफ वी गो तो 1 यूनिट हुआ करता था ना कराची, सारे मामलात हल थे। ये उस जमाने की बात है जब एमक्यूएम का भी कहीं वजूद नहीं था, फिर एक एमक्यूएम आई और तबाहाली मचती गई और वो हाल आज सिर्फ पीस के हवाले से हमने मेंटेन कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बाकी सारे मामलात खराब हो गए। एग्री बहुत सारे डिपार्टमेंटल एग्री विद यू, बट देखें आपने कहा कि देखें अगर आइन में 1 यूनिट की गुंजाइश है तो यकीनन इस पर बात की जा सकती है, अगर गुंजाइश है आइन में। अगर नहीं है, चूंकि मैं आइन बहुत ज्यादा तशरीह आइन की मुझे भी नहीं पता, अगर मैं 149 भी यही कहता है ना कि जब वफाक इसके ऊपर बात करती है तो आप लोगों ने उस पर भी इनसिक्योरिटी दिखाई थी, वो सिर्फ मॉनिटरिंग है, वो आप पढ़ लें, उसमें लिखा है वो कह रहे हैं मॉनिटर करेगा वफाक, बस। तो किसने रुका है वफाक को? तो इस पर आप लोग क्यों बोल रहे हैं? इसमें सिंध साहब भी कह रहे थे ना कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दैट, यही तो सवाल था। मेरी बात सुने, गौर से सुनिएगा मेरी बात। पीटीआई की हुकूमत को 2 साल 1-2 महीने ऊपर हो चुके होंगे, ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद सियासी जमात है, या सूबा सिंध जो है एक वाहिद सूबा है जहाँ पीटीआई की हुकूमत नहीं है। जिस तरह आरआई साहब ने कहा अभी कि क्या सिंध सूबा जो है वो पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं है, या यहाँ से जो बन के सदर पाकिस्तान बने उनकी जिम्मेदारी नहीं है, गवर्नर सिंध की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ से जो वफाकी वज़रा बने बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है। कराची की जो लैंड है वो 50% प्लस जो है उसकी जुरिडिक्शन जो है वफाक के पास है। अगर मैं आज डीएचए की बात करूं तो पूरा शहर डीएचए से बेहतर है। क्या मैं ये कहूं कि सिंध हुकूमत उसको देखती है? अगर मैं कैंटोनमेंट बेल्ट क्लिफ्टन की बात करूं तो पूरा शहर क्लिफ्टन से बेहतर है, तो उसको क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत देखती है? तो जवाब मिलेगा नहीं। क्लिफ्टन से तो पूरा वो तो साइड पे कर दे तो काफी बेहतर। सर मैं जनरल बात कर रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। अगर ये कैंटोनमेंट एरियाज नहीं होते तो इन्होंने तो इतना रान तान करना था, करे ना, उस पर बात क्यों नहीं करते? क्योंकि वो कोई और देखता है, इसलिए इनकी जबान में छले पड़ जाते हैं। वो मेंटेन भी तो करते हैं ना, जो हमारे ओवरऑल पूरे शहर का हाल है, तो वैसे तो कोई कंपैरिजन नहीं है। वो जिस लेवल पे टैक्सेस जनरेट करते हैं वो उस लेवल पे मेंटेन भी करते हैं ना। तो जब कराची सुने मेरी बात, देखिए अलविना, 2 टर्म्स, अलविना मेरी बात, मुझे बात मुकम्मल जी जी इसी में समराइज कर दीजिएगा। आप लोग कहते हैं आपने सारे राइट्स और सारी उनको जो है पावर्स डेलीगेट किए हैं लोकल गवर्नमेंट को, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान कहती है हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। वो माइक्स के ऊपर वो डॉकेट्स फेंक रहे हैं अपने, वो पूरी किताबें फेंक रहे हैं, वो क्या हो रहा है? ये सारा ड्रामा लगाया और मजाक बना के रखा हुआ है। अलविना 2 बातें, एक इलेक्शन होने जा रहा था 2015 में लोकल बॉडी का, ठीक हो गया। उस लोकल बॉडी के इलेक्शन में जो फार्मूला तय पाया था कि जनाब इन बुनियाद पर जो है लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे, उसमें तमाम सियासी पार्टियों ने उसको एग्री किया था, ठीक है। राही साहब अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे इंटरप्ट कीजिएगा। उन्होंने एग्री किया, हो गया इलेक्शन। जो इख्तियारात की बात उस इलेक्शन से पहले की गई थी वो इख्तियारात उनको डिलीवर कर दिए गए। 4 साल तक आप ये रोना पीटना करते रहे। या तो आपको जब वो इलेक्शन जो है उस इलेक्शन में, बल्दियाती इलेक्शन में, होने वाले इलेक्शन में जो लोकल बॉडीज के नुमाइंदों को देने वाले इख्तियारात थे वो आपको काबिल कबूल नहीं थे, तो आप ना लड़ते इलेक्शन, ठीक है, आप बॉयकॉट कर देते। आप कहते जनाब इसको ठीक करें, हम एहतजाज करेंगे, वरना हम इस इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। आपने बात की, आपने नहीं की, आप इलेक्शन में गए, आप जीत गए, आप मेयर बन गए कराची के, आपके पास कराची की ईस्ट की चेयरमैनशिप आपके पास, सेंट्रल की आपके पास। कनेक्ट करूंगी और इसी के ऊपर मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का भी जानूंगी स्टांस वक्फे के बाद, कि जब 2 एरियाज में डिवाइड हो गई है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का सवाल भी आ रहा है, डेलीगेशन भी हो रही है, फिर उसके बाद भी सोल्यूशन नहीं आ रहा, तो फिर क्या 1 यूनिट सिस्टम बेहतर नहीं है? इसके ऊपर मैं जानूंगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ से एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जान रहे थे हम कि आखिर डेलीगेशन ऑफ पावर्स या फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स के होते हुए भी काम क्यों एग्जीक्यूट नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें, और फिर अगर बात होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की या फिर किसी भी और तरीके से 1 यूनिट सिस्टम की, तो आखिर क्या इसमें जो है इशूज़ हैं? पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इसके ऊपर क्या स्टांस है? क्योंकि मुख्तलिफ स्टांस PTI की हुकूमत जो है पेश करती आई है, चाहे वो आर्टिकल 149 की इम्पोजिशन के हवाले से हो या फिर 1 यूनिट के हवाले से या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हवाले से, बातचीत के हवाले से हो। जी सर। देखिए, बात है तरजीहात की। हम जो टेलीविज़न पे आके जो नुमाइंदे बैठते हैं, हम किस लिए बैठते हैं? हम आवाम को हकीकत बताने के लिए बैठते हैं। अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा हूँ, सान साहब पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़र खरीद गुलाम हैं। अगर मैं अपनी पार्टी के अंदर गलतियाँ लेकुना देखूंगा, मुझे बताना चाहिए। लेकिन वो रेयर पॉलिटिशियंस करते हैं, ऐसा होना चाहिए। देखिए, मैं ऐसा करता हूँ और तवक्का भी करता हूँ ऐसे कि हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं है। जो चीज़ हकीकत है वो उसको हमें आवाम के सामने रखना चाहिए। यहाँ पे
باتوں کو گول مول کر کے مقصد کی طرف آیا نہیں جاتا. 12 سال سے حکومت کون کر رہا ہے؟ 12 سال کا ملبہ 2 سال میں آپ کہیں کہ 2 سال ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. یہ فرت اللہ بابر صاحب کی ریزرویشنز کیوں ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم میں کوئی چینج ایکسیپٹ نہیں کریں گے, تو کیا خوش ہیں؟ دیکھیں ہمیں ایسا سسٹم بتائیں, یہاں کام کریں, یہاں کام کرنے دیں. کام کریں گے بھی نہیں, کام خراب کریں گے, بگاڑیں گے کراچی کی حالت کو, سندھ کی حالت کو. تو کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب بیٹھیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کے اوپر بات کریں گے؟ کیونکہ یہاں تو اے پی سی کی بات چیت چل رہی ہے. دیکھیں ہمیں پیپلز پارٹی پہ کوئی یقین نہیں ہے. کراچی سندھ کا کیپیٹل ہے, کیپیٹل کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں, اسی طرح پورے سندھ کی حالت ہے. ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے, ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے. مجبوری میں ہم بیٹھ رہے ہیں, ہم اداروں کو بیچ میں بٹھا رہے ہیں. ہم اس طرح بیٹھنا چاہتے رہے ہیں کہ کراچی ترجیحات کی بنیاد پہ اس کے مسائل حل ہوں. اگر ہم بجٹ دیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بجٹ کس کے پیٹ میں نہیں جائے گی, اکاؤنٹ میں نہیں جائے گی. پیپلز پارٹی نے ایلیگیشنز لگائے وفاق کے اوپر کہ جو فنڈز کی بات ہوئی تھی ہمیں وہ ایلوکیٹ نہیں کیا. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جو فنڈ ایلوکیٹ ہو گئے ہیں ان کا کیا ہے؟ ایم این ایس کو جو فنڈ ملا ہے, ہم نے جو نا کے ایم سی کو جو نا 1 ارب روپیہ دیا, وہ فنڈ کہاں گئے؟ ہم نے سندھ کے اندر جو نا 60 ارب روپے یہ اس میں ایمرجنسی جو لاک ڈاؤن ہوا تھا کرونا کووڈ-19 میں, اس میں ہم نے دیے. فنڈ ہم دے رہے ہیں, ہم نے پتہ نہیں لاکھوں جو ہے نا صحت کارڈ کی صورت میں ہم نے سندھ کو جو ہے نا فنڈ دے دیے. ہم فنڈ دے رہے ہیں, کیوں نہیں فنڈ ہم نے ایلوکیٹ کیا ہے. گرین لائن کے لیے ہم نے جو ہے نا وہاں یہاں پہ فنڈ جو ہے نا ایلوکیٹ کیا ہوا ہے. بہت سارے ہمارے منصوبے ہیں کراچی میں. وفاق فنڈ دے رہی ہے اور بھی ہم فنڈ دینا چاہتے ہیں. ہم خود کھل کے کام کرنا چاہ رہے ہیں, مگر پیپلز پارٹی کی ایف اے ٹی ایف کے اوپر ذرا آتے ہیں ہم لوگ. جی آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ, 1 لائنر کر دیں کوئکلی. میں سے ایف اے ٹی ایف پر بات کریں. چلیں آپ بات کر لیں پھر میں جواب دوں. آپ ایڈ کر لیجیے اس پر. دیکھیں میں الوینا میں سیال صاحب کی بات کو, سیال صاحب نے کہا کے ایم سی کو 1 ارب روپیہ دیا ہے. جی اب کولیشن پارٹنر ہیں, ان کے پوچھیں ان سے کہاں گیا وہ 1 ارب روپیہ. پوچھتے ہیں کہاں گیا, پوچھ رہے ہیں. لیکن آپ بھی تو سپروائز کرنے کی اتھارٹی ہے. انہوں نے کہا جی ایم این ایس کو فنڈ دیا, پی ٹی آئی کے ایم این ایس کو دیا, کہاں گیا پورے شہر میں؟ ایک پروجیکٹ, ایک لائن, سیال صاحب ایک منٹ دیجیے گا جواب. سیال صاحب 1 منٹ. گرین لائن منصوبہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو گورنر سندھ جا کر گرو مندر پہ کھڑے ہو گئے اور معائنہ کیا. انہوں نے کہا جی 80% کام مکمل ہو گیا, انشاءاللہ آگے آنے والے 2-3 مہینے میں باقی 20% بھی مکمل کریں گے. 2 سال ہو گئے, گرین لائن منصوبہ کمپلیٹ نہیں ہوا. کیا کیا ہے وفاق نے؟ کوئی ایک پروجیکٹ دیا کراچی کو 2 سالوں میں؟ سر نازم آباد میں 6 برج جو ہے نا ہماری حکومت میں ابھی آ کے جو ہے نا وہ بنے ہیں, اناگریٹ کیے ہیں. گرین لائن اگلے سال انشاءاللہ آپ لوگوں کا سندھ حکومت کا منصوبہ تھا. ہم نے گرین لائن وفاق کا تھا. تھوڑی سی معلومات کریں, آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. وفاق کا منصوبہ تھا, وہ ہم نے ٹائم سے پہلے کمپلیٹ کر دیا ہے. اس میں کم کیا تھا ہم نے. بی آر ٹی بہت اچھے طریقے سے جو بھی ملک میں منصوبے ہیں, اس بارش میں پتہ لگا بی آر ٹی پہ کیا ہوا ہے. بی آر ٹی کامیاب چل رہی ہے. بی آر ٹی کو کوئی سبسڈی نہیں مل رہی, خسارے میں نہیں ہے. بسیں خراب, اپنے ٹائم سے پہلے جو نا بسیں خراب, چھتیں ٹپک رہی ہیں, اسٹیشن خراب. جی ایف اے ٹی ایف کے اوپر بات کریں گے. ایف اے ٹی ایف کے معاملے کے اوپر جو ہے دونوں جماعتیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہیں وہ جس طرح کے سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں وہ تھوڑی کیوریوسٹی جنریٹ کرنے والے ہیں. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں پاکستان گرے لسٹ میں کون لے کر آیا؟ ہمیں جس وقت ملا پاکستان کی حالات کیا تھی, معیشت کیا تھی. اس سے بڑی پاکستان کا نام گرے لسٹ میں اس سے پہلے بھی ملٹیپل ٹائمز آ چکا ہے, پہلی مرتبہ نہیں آیا, یہ بھی بات ہے. ملٹیپل آ چکا ہے, ان کی کرتوتوں کی وجہ سے آ چکا ہے. ہمیں جو ملا, ہمیں گرے لسٹ میں پاکستان ملا, ٹھیک ہے. اب ہمیں اسے بلیک لسٹ نہیں کرنا. ہماری معیشت ترقی کر رہی ہے. ہمیں قانون میں اگر ایف اے ٹی ایف سے گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے قانون میں ہمیں ترمیم کرنی پڑ رہی ہے, تو وہ اس میں جو ہے نا ایف اے ٹی ایف کے جو اس کے مطابق جو قانون ہے ہمیں وہ لا کر لانے پڑیں گے. اپوزیشن مخالفت کر رہی ہے اس میں. کا جو موقف ہے وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو اٹھانے کا قانون ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہ قانون ہم نے نہیں بنایا. ہمارے دور میں پاکستان تحریک انصاف نے نیب کا قانون نہیں بنایا. یہ قانون ان کے دور میں بنے ہیں, نیب کے افسر ان کے دور میں لگے ہوئے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں سیدھا یہ جیسے میں نے پہلے کہا اٹھانے کا قانون, یہ کالا قانون, یہ کیا مطلب ہے؟ پی ایم ایل این جو کہہ رہی ہے, یہ کس نے قانون بنایا ہے؟ یہ کالا قانون ہے. اگر کوئی کرپشن کرے, پیسے حکومت کے, عوام کے, لوگوں کے کھا کے منی لانڈرنگ کر کے اپنی ملکیتیں بنا
بنائے اور اس کو کچھ کہا بھی نہ جائے, اس کو جہانگیر ترین کی طرح باہر نکال اس کو دیا کچھ جائے. سر یہاں پہ میں پی ایم ایل این سے سوال نہیں کر سکتی, لیکن کل کی میرے پاس اب آن دا ریکارڈ ڈیفیمیشن بھی ہو جاتا ہے. پی ایم ایل این کے ایک بہت بڑے لیڈر کی ملینز میں ٹرانزیکشنز ہے ودرالز, کیونکہ میرے پاس وہ ڈاکیومنٹ نہیں ہے لیکن وہ اتھینٹک سورس سے پروون ہے. ٹرانزیکشنز کیسے ہو رہی ہے, میں نام نہیں لے سکتی اس شخص کا, پہلے ہی بہت کیسز جھیل رہی ہوں. دیکھیں اس میں سیدھی بات ہے کہ پاکستان ایف اے ٹی ایف کی قانون سازی کر کے گرے لسٹ سے نکل رہا ہے, تو سب کو مل کے اس کی ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ہنڈرنس یا رکاوٹ پیدا کرنی چاہیے. کسی فرد کا مسئلہ نہیں ہے, سر ملینز میں ٹرانزیکشنز تھی, وہ بہت بڑے لیڈر تھے پی ایم ایل این کے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو یہی چاہ رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ اس سے نکال دو. جو بھی 33 انہوں نے دی ہیں جو ہے نا اس میں چینجنگ کرنے کے لیے یہی دی ہیں کہ منی لانڈرنگ جو ہے نا اس میں نہ ہو, اس میں بندوں کو اٹھایا نہ جائے, 1 ارب سے کم کی کرپشن نہیں ہے, 1 ارب سے معاف, یہ ساری چیزیں کیا ہے اپنی چوری چھپانے کے لیے ہیں. یہ تو لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ ملک کا سوچ رہے ہیں یا اپنا سوچ رہے ہیں, اور ان کو دفاع کرنے والوں کو دیکھنا چاہیے. یہ تو نااہل لوگ ہیں, چور لوگ ہیں ثابت. ٹھیک ہے اختر رانی صاحب, جس طرح ڈاکٹر سیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انسیکیورٹیز ہیں کیونکہ خود ان کی پریکٹسز رانگ ہیں, اسی لیے ان کو ڈر اور خوف ہے. اس کے اوپر جس طرح آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ڈسکلوز دا نیم, لیکن میں نے خود ٹرانزیکشنز دیکھی ہیں, ملینز میں ٹرانزیکشنز ہیں, اور دن کے اندر ملینز ٹرانزیکشنز آخر کون کیسے کر سکتا ہے اور کس طریقے سے وہ ہو رہی ہیں, اور وہ بہت بڑا سینئر پی ایم ایل این کا لیڈر ہے. تو یہ کیا اشارہ نہیں ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ واقعی یہ ایف اے ٹی ایف والا معاملہ درست نہ ہو, منی لانڈرنگ چلتی رہے پاکستان سے؟ کیا کہیں گے اس پر؟ بالکل یہ تو ہے. دیکھیے پولیٹیشینز جتنے بھی پاور میں لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو تو اس بات پہ اعتراض ہے, ادروائز جو جنرل پبلک ہے اور ایون بزنس مین کو بھی اعتراض نہیں ہے. ریکارڈڈ ڈاکومنٹڈ یہ ٹرانزیکشنز ہونی چاہیے. میں اصل میں ڈاکٹر صاحب سے ایک بات بڑی امپورٹنٹ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے کارناموں میں وہ احساس کارڈ کی بھی بات کرتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایجوکیشن کے کے اوپر آ جائے, میرے معاملے کے اوپر میں ایف اے ٹی ایف پر بات میں یہ بات تو اسٹارٹ کر لیا ہے تو اتنی دیر میں میرا جملہ پورا ہو جاتا کہ مجھے یہ بتائیے کہ ہماری جو ٹیچرز ہیں 15 لاکھ اور 5 لاکھ ٹیچرز نان ٹیچنگ اسٹاف ہے, 20 لاکھ جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کا بیٹھا ہوا ہے جس کو 1 روپے کی سبسڈی اور گرانٹ نہیں ملی, اس کو وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ سبسڈیز کے اوپر بات نہیں دے رہے, یہ لالی پاپ دے رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کمنگ بیک ٹو دی ایف اے ٹی ایف فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس, ایک نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے سر, دس از اے سینسٹیو ایشو. اس کے اوپر اگر سیاست کرتی ہیں اپوزیشن جماعتیں, ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں جنرل پبلک کو اور عام بزنس مین کو اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم واقعی ان لوگوں کو ہے جو کرپٹ ہیں, جو کرپشن کی ٹرانزیکشنز کرتے ہیں ان کو ہے. وہ چاہے کسی بھی پارٹی سے ہوگا یا کسی بھی فورم سے ہوگا, تو وہ یہ ہے کہ اس کا میں جواب نہیں دے سکتا. لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کلیئرلی اور اسٹرکٹلی کہا ہے کہ یہ پارلیمان سے اپروو ہو کر رہے گا, کیونکہ ایف اے ٹی ایف سے میں ہمیں گرے سے بلیک لسٹ میں تو نہیں جانا نا, یہ تو قومی مفاد کا معاملہ ہے. بالکل ہونا چاہیے, فالو کرنا چاہیے. میں یہ ابھی فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا. بہرحال اتنا ہے کیونکہ میں اس وقت صرف اور صرف جو سپورٹرز جن پارٹیز کے ہیں وہ انہی سے پوچھیں گے, ٹھیک ہے, یا ان سے پوچھیں گے. میں تو ایک جنرل پبلک کی بات کرتا ہوں جو ٹرن اوور میں آتے نہیں ہیں. اقبال خان صاحب ایڈ کر لیجئے کوئکلی. مجھے 1 منٹ دیجیے گا, میرے پاس کوئکلی آ جاتی ہیں. میں پہلے میں میری بھائی کی بات کا جواب دوں گا. پاکستان کو بنے 73 سال ہو گئے, 40 سال سے زیادہ پاکستان میں غیر سیاسی لوگوں نے حکومت کی ہے. اتنا ضرور کہوں گا کہ تھوڑی سی حیا کرو, تھوڑی سی تگڑے ہو جاؤ اور بات ان کے لیے بھی کر دیا کرو. 88 میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت آئی, اس وقت سے آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ احتساب کر رہے ہیں, اور کسی سیشن کورٹ میں بھی کر رہے ہیں. جو آتا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا. بیٹھے ہوئے نا اے پی سی میں آپ لوگ ساتھ ہوں گے نا, انہوں نے سٹارٹ کیا آپ کے ساتھ. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی منجھی ہوئی پولیٹیکل پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایسا نہیں ہے. اب 1 منٹ نا, نہیں 88 سے ہو رہا ہے. 1 منٹ میری بات کو کم ہونے دے بھائی. کرے نا جنرل یحییٰ کے لیے بات, کرے نا جنرل ایوب کے لیے بات, کرے نا جنرل مشرف کے لیے بات. ہم تو کرتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا. ہم تو کہتے ہیں آپ لوگوں نے پہلے پریکٹسز آپ نہیں, اگر بڑی آسانی سے الوینا یہ کہہ دینا, سنیں الوینا میری بات سنیں, بڑی آسانی سے یہ کہہ دینا کہ جی انہوں نے 70 سال میں بیڑا غرق کر دیا. بھائی ہماری حکومتوں کا ادوار تو دیکھ لو, 18 مہینے بینظیر بھٹو کے ایک, 22 مہینے دوسرے. یار ایوب خان کی دور حکومت میں آپ کے بھائی میری بات کمپلیٹ ہونے دو. بیڑا غرق کرنے کی ذوالفقار علی بھٹو نے آپ کے باقی ماندہ پاکستان کو بچایا, آپ کے 90,000 فوجی چھڑوائے, آپ کی لاکھوں ایکڑ زمین انڈیا سے واگزار کرائی. ذوالفقار علی بھٹو نے آپ کو ایٹمی طاقت بنایا, اسٹیل مل دیا, سب کچھ ذوالفقار علی بھٹو نے دیا. آپ لوگوں نے